السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک مرتبہ پھر 27ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے اوپر بات کریں گے۔ آج 6 نومبر ہے اور آج کا دن خاصا اہم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ روز سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ اچانک سے ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کل بڑی بیٹھکیں ہوئیں وہاں پر، اور کچھ پولیٹیشنز، کچھ سیاسی وفود جو ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں بھی کی۔ آج کا دن کیوں اہم ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب تک مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، جو تنقیدی رائے دی جا رہی ہے، اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے، اور کون کون سے ایسے تنقیدی سوالات یا بحث ہے جو اہمیت کی حامل ہے اور اس کو اہمیت بھی دی جانی چاہیے۔ تو اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ گزشتہ روز ویڈیو میں نے جو نمبر گیم بتائی تھی اس میں کچھ کیلکولیشن میں غلطی تھی، وہ درست انداز میں آپ نے نشاندہی کی ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ میں جو پولیٹیکل پارٹی وائز تو میں نے ڈیٹیل ساری درست بتائی ہے، لیکن اینڈ میں جو کیلکولیشن جو ہے اس کی وہ میں درست نہیں کر سکا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ درست انداز میں کیلکولیشن نہیں ہوئی۔ نمبر گیم جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی الگ الگ، وہ بالکل درست ہے، اور کمنٹس میں جتنے بھی آپ دیکھنے والے ہیں انہوں نے جو کیلکولیشن بتائی ہے کہ یہ 3 کا فرق ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ اچھا، آج کا دن کیوں اہم ہے؟ آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آج کے دن سے کچھ مسودے سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ مسودہ آفیشیل ہوگا یا وہ مسودہ آفیشیل نہیں ہوگا، یہ تو بہرحال دیکھنے والی بات ہی ہوگی۔ اصل ڈاکومنٹ تو وہی ہوتا ہے جی جو آفیشیل ہو، اور اس کے اوپر پھر بحث بھی ہونی ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کے دن 6 نومبر سے کچھ مجوزہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو مسودہ اور اس کا کچھ کنٹینٹ ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر منظر عام پہ آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہونے کو ہے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر کچھ تبدیلیاں ہیں اس ترمیم میں۔ جیسے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے 18ویں آئینی ترمیم تھی اس طرح کا بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں اس امینڈمنٹ میں، جو مجوزہ ترمیم کے اوپر جو ہے وہ اس وقت بحث ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی ہم اس کے اوپر کمنٹ تبھی کریں گے جب مسودہ جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا جا رہا ہے، ایک 2/3 اکثریت سے ایک ترمیم پاس ہونی ہے، اور اس ترمیم سے قبل جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ آفیشیل مسودہ کسی بھی فریق کے پاس کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہاں جی ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ موجود ہے۔ کل کی مثال لے لیں، گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان سے جو سیاسی رہنما ملے، پاکستان تحریک انصاف کا وفد ملا، دیگر جو رہنما ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی، تو ان تمام ملاقاتوں میں کے بعد جو گفتگو سامنے آئی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جناب جب آفیشیلی مسودہ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو پھر اس کے اوپر ہی ہم بات کریں گے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ بات نہیں کی جا سکتی۔ 26ویں ترمیم کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ویو ہوگا، اس پہ بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ 18ویں ترمیم میں کی گئی تبدیلیوں سے متعلقہ ہیں۔ تو ایسی صورت جیسے NFC ایوارڈ ہے، کچھ وزارتیں کے جو ہے وہ منتقل ہونا ہے دوبارہ وفاق کو، گو کہ یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ دراصل جھوٹ ہے، وہ بے بنیاد ہے۔ لیکن بہرحال جو 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ کا ایشو تو تھا نا جی، صوبوں میں جو صوبوں کو جو وزارتیں دی گئیں ان کی دوبارہ وفاق کو منتقلی، تو یہ لنک تو کرتا ہے 18ویں ترمیم سے ہی۔ اس پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا حکومت یا اتحادی حکومت جو ہے
کیا صرف اس کی یہی رائے ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے علاوہ جو ہے وہ باقی اسٹیج کے اوپر جو ہے کنسنسس کریٹ کر لیں؟ اب پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ان کا ویو کل بیرسٹر گور نے اسمبلی فلور پہ کہا. انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو مینڈیٹ کی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے پاس تو حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یار یہ ہمارا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، آپ نے ابھی تک اس کو نوٹیفائی نہیں کیا، 2 ہفتے تو ہو گئے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے ایک رہنما کو نامزد کیا ہے عمر ایوب کی 9 مئی کے کیسز میں ڈسکوالیفیکیشن کے بعد کہ ہمارا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، تو آپ اس کو نوٹیفائی کر دیں. اس پہ اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بات بہرحال اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ درست بات ہے. اسی طرح سے سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز تھے 9 مئی کے کیسز میں، وہ بھی سزا یافتہ ہو گئے، ڈسکوالیفائی ہوئے. ان کی جگہ پہ اب سینیٹر بھی نئے آگے ہیں، اوتھ ان کا رہتا ہے، تو ان کی جگہ پہ علامہ ناصر عباس کو پھر پاکستان تحریک انصاف نے نامزد کیا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی کر دیں نوٹیفائی کہ قائد حزب اختلاف سینٹ میں پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ یہ ہیں. لیکن اس معاملے پہ جو ہے وہ بہرحال لے تو لال سے کام لیا جا رہا ہے. جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ویو ہے، جیسا میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو کے اوپر بذات خود عمران خان جو ہے وہ اس کے ناقد رہے ہیں، اس کی تنقید کرتے رہے ہیں. لیکن بہرحال سیاسی طور کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پہ ڈیسیژن لینا ہے، اور 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے حوالے سے تو ہمیشہ سے جو ہے وہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ یہ اصل جو منصوبہ ہے یہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے. اس کے اوپر تنقید ماضی میں بہت زیادہ کی جاتی رہی ہے. اب جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش شاید فیڈرل گورنمنٹ کی یا اتحادی حکومت کی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو صاحب کو ساتھ ملا کے باقی اور کسی کو ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ اس طرف جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی وہی بات کی ہے کہ جناب مسودہ پہلے دیں گے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم میں کے وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کے لیے آئین میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر پھر بعد میں یہ کریڈٹ لیا گیا جی کہ ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں نکالی ہیں. بعد میں یہ بات بھی آئی جی کہ کالا سانپ تھا اس ترمیم میں جو ہم نے نکال لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات یہ ہوئی تھی ہو رہی تھی کہ 26ویں ترمیم میں بہت ساری چیزوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ متفق ہو چکی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور کے اوپر ایگری کیا تھا بہت ساری شکوں کے اوپر، لیکن پھر عمران خان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر وفد نے مولانا فضل الرحمان کو اس وقت بتایا کہ جناب ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، اور پھر وہ اس ووٹنگ پروسیس سے الگ ہو گئے، ڈیسنٹ نہیں کیا. تو یہ بات بہرحال امپورٹنٹ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اب بھی بائیکاٹ کی سیاست کرتی ہے یا ڈائسنٹ یا اختلافی سیاست جو ہے وہ کرتی ہے. اختلافی سیاست کی ایک چیز یہ بہرحال اہم ہوتی ہے کہ وہ پھر اختلاف جو ہے وہ ہسٹری میں لکھا جاتا ہے اور اختلاف کی ریزننگ بھی ہوتی ہیں، وجوہات بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ صرف محض جو ہے وہ ایک سائڈ کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی نکل جائے تو پھر اس کے اوپر بذات خود جو ہے وہ کوشچنز اٹھائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات ہے جی کہ ابھی تک مسودہ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے آفیشیل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جناب کچھ مسودے کے اندر کچھ موجود کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. کیا وہ مسودہ آفیشیل اگر نہیں ہوگا تو کیا یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جائے گی کہ اس میں یہ ہے اور یہ تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں، پھر ڈسکشن اور پھر ڈسکشنوں کے بعد کہ وہ بڑی خطرناک چیزیں تھیں وہ ہم نے نکال لی، وہ نکال دیا اور اس بات کے اوپر متفق ہو گئے. یہ حکمت عملی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی. اچھا، 27ویں ترمیم کے اوپر اب تک کی جو کرٹیسزم ہے وہ کیا ہے؟ ایک تنقید تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ کسی مخصوص شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. جیسے جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایک اینکر پرسن صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے جی کہ ایک جج جو حال ہی میں ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس ترمیم سے وہ کوئی فائدہ پہنچے، کوئی اس طرح کی بات ڈسکشن میں چل رہی ہے. تو یہ تنقید پھر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں بھی ہوئی تھی کہ جی یہ پرسن اسپیسیفک آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ فلاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ ان کا ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے.
وہ مفروضاتی کہانیاں ساری غلط، بے بنیاد اور جھوٹی ثابت ہوئی، اور جنہوں نے وہ جھوٹی کہانیاں گڑھی پھر وہ بعد میں اس کے اوپر بہرحال خاموش بھی ہوئے۔ اب کی بات اگر ہم بات کریں اس معاملے کے اوپر، تو یہ جو اب یہ بات کی جا رہی ہے، تو یہ بات تو بہرحال ایک اعتراض کے طور کے اوپر بات تو بالکل درست ہے کہ پرسن اسپیسیفکلی کسی ایک مخصوص شخصیت کو کسی ترمیم کی وجہ سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ پھر وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں پہ دوسری جو اس پہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو بہت اہم معاملہ ہے، وہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس ترمیم کو جوڈیشل سائڈ کے اوپر ججز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ ججز کے ٹرانسفر کے والے معاملے پہ میں بات ہو رہی ہے کہ وداؤٹ کنسنٹ جو ہے وہ ججز کے ٹرانسفر کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر جیسے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ رانا ثناء اللہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے جیو کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ججز ٹرانسفر ایک جج جو ہے یعنی یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی وہ 15 سال 20 سال ایک ہی کورٹ میں بیٹھا رہے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ ٹرانسفر ہو بھی گا تو ٹرانسفر ہوگا تھرو جوڈیشل کمیشن، یعنی یہ جوڈیشری ہی یہ اختیار استعمال کرے گی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، بہرحال جو کنٹینٹ سامنے آئے گا، جو متن سامنے آئے گا، وہ اس سے ہی چیزیں جو ہے وہ واضح ہوں گی۔ ایک اور اعتراض اس معاملے پہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اتنی اہم یہ ترمیم ہے تو اس پہ ڈیبیٹ بہت ڈیٹیل سے ہونی چاہیے تھی۔ جیسے 18ویں ترمیم کی مثال دی جاتی ہے کہ 8-10 مہینے لگ بھگ 1 سال کے قریب ڈسکشن ہوتی رہی، میڈیا پہ بات ہوتی رہی، ہر جگہ پہ ڈسکشن، بات چیت، اور پھر اس کے بعد بہت تفصیل سے بحث کے بعد 18ویں ترمیم منظور ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے، تفصیل کے ساتھ بحث ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ راتوں رات جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ ہوئی۔ یہ بھی بات درست ہے کہ ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے ترمیم کر سکتی ہے، اور 26ویں ترمیم، دیگر ترامیم بھی اسی طریقے سے پارلیمنٹ نے کی ہیں، لیکن بحث تفصیلی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو آج سے مسودے جناب وہ آپ کو منظر عام کے اوپر آتے ہوئے ملیں گے، تو سیکنڈ ویڈیو میں جو ہے وہ پھر ہم آپ سے تفصیل سے اسی موضوع کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔